کا فائدہ ہے حرف جر کا اضافہ۔ اس اضافے سے سمجھنے والے کے لیے الجھن پیدا ہو گئی۔ یہ جو اضافہ ہوتا ہے نا، یہ مقصد سے زائد یعنی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، مقصود سے زائد ہے لیکن فائدہ بیچ میں ہے۔ اگر فائدے سے خالی ہو جائے تو اس کو تطویل کہتے ہیں یا پھر حشو کہتے ہیں۔ زائد غیر متعین بلا فائدہ وہ تطویل ہے، زائد متعین بلا فائدہ وہ حشو ہے۔ تو حرف جر زائد ہو جائے اور فائدہ کچھ نہ ہو تو پھر یہ حشو ہے، اور قرآن پاک حشو سے پاک ہے۔ بلیغ کلام میں حشو کا وجود نہیں ہوتا، پھر معجز کلام میں حشو کہاں سے آیا؟ تو زائد ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ بے فائدہ ہے، اصل مقصود سے بڑھ کر ہے، اضافی ہے، لیکن کوئی فائدہ پیش نظر ہے۔ اب چونکہ اصل مقصود سے زائد ہے تو سمجھنے والے کے لیے، طالب علم کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے اس میں دشواری پیدا ہو گئی۔ اب وہ جگہ بتاتے ہیں زیادۃ حرف الجر، وقد یزید سبحانہ و تعالی، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی بڑھا دیتے ہیں حرف الجر، حرف جر کو، علی الفاعل او المفعول به، یا فاعل کے اوپر یا مفعول به کے اوپر۔ اب حرف جر فاعل بنانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر فاعل بنے گا، مفعول اس کے بغیر مفعول به بنے گا۔ زیادہ کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ فائدہ اب بتاتے ہیں، لیکن طالب علم کے سامنے وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ اصل مقصود پر نظر رکھتا ہے تو الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو حرف جر کا اضافہ ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ تاکید اتصال، کہ فعل کا فاعل کے ساتھ جو جوڑ ہے نا اس کو اور پختہ کیا جائے۔ حرف جر کے ذریعے سے اتصال میں تاکید آ جاتی۔ اسی طرح فاعل اور مفعول کا جو تعلق ہے اس تعلق میں پختگی آ جاتی، اتصال میں پختگی، جوڑ فعل کا یا فعل اور مفعول به کا جو جوڑ ہے اس میں مزید پختگی آ جاتی ہے۔ وقد یزید سبحانہ وتعالی حرف الجر علی الفاعل او المفعول به، اور کبھی کبھی بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالی حرف جر فاعل پر یا مفعول به پر۔ وَيَجْعَلُهُ مَعْمُولًا لِلْفِعْلِ بِوَاسِطَةِ حرف الجر، یجعلہ کہ ہا ضمیر فاعل یا مفعول به اس کی طرف لوٹتی۔ دو چیزوں کا آپس میں عطف ہو جائے او کے ذریعے سے تو بعد میں جو ضمیر لوٹتی ہے وہ مفرد کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو یجعلہ یہ جو فاعل ہے یا مفعول به ہے اللہ تعالیٰ اس کو معمول بناتے ہیں للفعل فعل کا، بواسطۃ حرف الجر حرف جر کے واسطے سے، حالانکہ حرف جر کے واسطے کے بغیر معمول بن سکتا تھا۔ تو اس حرف جر کا اضافہ کیوں کیا؟ لتاکید الاتصال، تاکہ وہ جو اتصال ہے عامل معمول کے درمیان جو جوڑ ہے وہ پختہ ہو جائے۔ جیسے قولہ تعالی یوم یحمى علیہا، یوم یحمى جس دن تپایا جائے گا، علیہا اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ خزانوں کے اوپر۔ خزانوں کے اوپر کس کو تپایا جائے گا؟ یہ الجھن ہے، اصل میں وہ خزانے گرم کیے جائیں گے جو انسان کا دنیا میں مال ہے، سونا چاندی وغیرہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ان خزانوں کو تپایا جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ جو ہے نا یہ اضافی ہے، اصل میں تو یوم یحمى کی بجائے یوم تحمى، اور تحمى کے اندر ہی ضمیر تحمى ہی، جب اعلیٰ داخل کیا اب ہی کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ اعلیٰ حرف جر ہے اور ہی ضمیر مرفوع ہے، تو مرفوع مجرور کے مجرور کی جگہ لے گا تو مجرور بن جائے گا، تو علیہا ہو گیا، یوم یحمى علیہا۔ اسی طرح وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، وقفینا علی آثارہم، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ قفیناہم بفلان، ہم نے ان کے پیچھے فلاں کو لگا دیا۔ تو یہاں الفاظ یوں ہوتے قفیناہم بعیسی ابن مریم،
قفینا آثارہم بعیسی ابن مریم، ہم نے ان کے نقش قدم کے پیچھے لگا دیا عیسیٰ ابن مریم کو پیچھے بھیجا. قفیناہم بعیسی ابن مریم، تو یہ علی یہاں زائد ہے، علی آثارہم، ان کے آثار کے پیچھے ہم نے چلا دیا عیسی ابن مریم، یعنی انبیاء کرام پیچھے چلے گئے. آثار کا معنی ان کا دور گزر جب گیا تو بعد کے دور میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو قفینا آثارہم کی بجائے قفینا علی آثارہم یا قفیناہم بعیسی ابن مریم، تو قفینا علی آثارہم، یہاں پر پھر دو اضافے ہیں، علی بھی اور آثار بھی. لیکن مثال چونکہ علی کے لیے پیش کر رہے ہیں حرف جر کے لیے، اس لیے اسی کا ذکر کرنا ہے یہاں ہم نے. تو یہاں مفعول بھی پر علی داخل ہے. پہلے یوم یحما میں نائب فاعل پر علی داخل ہے، نائب فاعل، اور قفینا علی آثارہم مفعول بھی پر علی داخل، نائب فاعل پر علی داخل. یوم یحما علیہا، ہا ضمیر دراصل ہی ضمیر سے تبدیل ہوا ہے علی کی وجہ سے، اور یہ نائب فاعل ہے یحما کا. جب ہی ہوگا تو پھر تحما مجہول کا صیغہ پڑھیں گے، اور مجہول کا تو اب بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر مؤنث کا صیغہ ہوگا. اب آگے بات آتی ہے پھر وقفینا علی آثارہم، تو یہاں علی مفعول بھی پر داخل ہے اور یہ علی زائد ہے. وقولہ تعالی وقفینا علی آثارہم، قفیناہم بعیسی ابن مریم، ان کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. اضافی حروف میں سے ایک حرف ہے واو الاتصال. واو بڑھتا ہے اتصال کے لیے، وہ اتصال کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. طالب علم کو واو اتصال کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ واو عطف سمجھتا ہے تو الجھن کا شکار ہوتا ہے، ترجمہ بنتا نہیں ہے اس سے. اب یہاں پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری جگہوں میں واو آتا ہے، عطف کے لیے نہیں آتا، وہ اتصال کے لیے ہوتا ہے. واو عاطفہ نہیں، واو اتصال ہے. موقع بظاہر شکل کے لحاظ سے عطف کا نظر آتا ہے، اور پھر ہم معطوف علیہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا معطوف علیہ کیا ہے، حالانکہ وہ معطوف علیہ رکھتا ہی نہیں. یہ واو اتصال کو پختہ کرتا ہے، واو اتصال. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، آگے وکنتم ازواجا ثلاثہ، وکنتم یہ واو اتصال کا ہے، واو عاطفہ نہیں. کنتم ازواجا ثلاثہ کافی تھا، واو بڑھ گیا، واو عاطفہ نہیں ہے، معطوف علیہ نہ ڈھونڈ لیں، واو اتصال ہے. تو ترجمہ اس کا نہیں ہوتا، صرف اتصال کو پختہ کرتا ہے، جوڑ کو پختہ کرتا ہے. اسی طرح حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اس میں یہ جو واو ہے یہ واو بھی اتصال کا ہے، عطف کا نہیں ہے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جوڑ کو پختہ کرنے کے لیے وفتحت ابوابها کہ ان کی آمد کے ساتھ دروازے کو کھولنا، یہ قسم کا متصل ہے کہ جب وہ پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. فتحت ابوابها، پہلے سے دروازے کھول چکے ہوں گے فرشتے. اسی طرح ایک مثال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے، وہ ہے وَكُنْتُمْ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. دراصل وَلِيُمَحِّصَ اللہ سے آگے پڑھیں گے جب نہ، تو اس میں یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اس کے واو عاطفہ ہونے میں شک نہیں ہے. مثال جو دینی تھی نا، جس کی طرف یہاں سے اشارہ ہوا ہے، وہ اگلے الفاظ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہاں عاطفہ نہیں مان سکتے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سورہ آل عمران آیت نمبر 141 کے بعد، یعنی یہ جو 41 ہے یہ تو اس طرح ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اگلی آیت میں آ رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جان لے، اور واو لائے. یہاں جب واو عاطفہ لائیں گے تو الجھن پیدا ہوگی، یا پھر ہم لیعلم کا کے لیے محذوف متعلق نکالیں گے. تو اب جب واو اتصال کا ہوا
تو اب اشکال ختم ہوا، محذوف علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیمحص اللہ الذین آمنوا اور لیعلم الذین اوتوا الکتاب، لیعلم الذین، آیت اس طرح ہے ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. میں ذریعات دیکھ لیتا ہوں ایک نظر سے. یہ آیت نمبر 140 ہے سورہ آل عمران کی. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. یہ ولیعلم، یہ واو عاطفہ اگر مانیں گے تو معطوف علیہ تلاش کرنا مشکل ہوگا. اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ اور آگے ولیمحص اس کا عطف لیعلم پر کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی زخم یا تکلیف پہنچی ہے تو اس قوم کو بھی تو پہنچی ہے اسی جیسی تکلیف. اور یہ زمانہ ہے جیسے ہم عدلتے بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ایک کے حق میں کبھی دوسرے کے حق میں. ولی عالمہ، ابھی ولی عالمہ میں مشکل ہے. اور آگے ولی محص کو ہم لی عالمہ پر عطف کر دیں گے، لیکن ولی عالمہ میں واو کا کیا کریں، یہ جگہ الجھن والی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ واو زائد ہے، اتصال کے لیے ہے، اتصال کو پختہ کرنے کے لیے. واو اتصال یعنی جو پہلے سے اتصال موجود ہے اس کو اور مزید پختہ کرتا ہے. تو ہے یہ لیعلم اللہ الذین آمنوا کہ یہ زمانے کو ہم بدلتے بدلتے اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، اور جو تم میں سے کچھ کو شہداء بنا دیں. تو واو جو ہے یہ زائد ہے. لیعلم اصل میں ترجمہ لیعلم کا ہوگا، واو نے اس اتصال کو پختہ کر دی. آیت نمبر 140 سورہ آل عمران. ولیمحص پر اعتراض نہیں ہے، یہاں ولیمحص کی مثال دی ہے لیکن اس کا معطوف علیہ مراد ہے، لیعلم اس سے پہلے جو واو ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فاء الاتصال. اس عبارت کو دیکھ لیں، وینبغی ان یعلم ہنا نقطۃ، یہاں ایک نقطہ جاننا چاہیے، وہ یہ کہ ان الواو تستعمل فی مواضع کثیرۃ لتوکید الاتصال لا للعطف، کہ واو بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے اتصال کو پختہ کرنے کے لیے، نہ کہ عطف کے لیے. جیسے اذا وقعت الواقعہ الى قوله وکنتم ازواجا ثلاثہ، سورہ واقعہ وکنتم ازواجا ثلاثہ تک، وکنتم ازواجا ثلاثہ. ایک منٹ میں وہ بھی آپ کو آیت سنا دوں. سورہ واقعہ کے اندر بالکل شروع میں پہلا رکوع ہے اور اس میں ہے آیت نمبر 6 تک، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ. یہ جو وکنتم ازواجا ثلاثہ ہے، وکنتم اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ کہتے یہ باب اتصال ہے
اور عطف کے لیے نہیں ہے، اتصال کو پختہ کرنے کے لیے. اسی طرح حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها سورہ زمر میں حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہ واو جو ہے واو عطف نہیں ہے کہ اس کا معطوف علیہ ڈھونڈ لیں، بلکہ یہ واو زائد برائے اتصال ہے. اور اسی طرح وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں مثال دینی تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کے بعد فاء اتصال کا اضافہ، فاء اتصال. اسی طرح فاء کو بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، وہ عاطفہ نہیں ہوتی، وہ فاء ہوتی ہے دراصل اتصال والی زائد. تو فاء بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اور عاطف کے لیے نہیں بلکہ اتصال کے لیے. اس میں مثالیں انہوں نے دینی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تزاد الفاء وَإِذًا، فاء کو بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزيه من طواف الوداع. یہ ایک مسئلہ ہے. علامہ قسطلانی بخاری شریف کے شارح، انہوں نے بخاری شریف میں باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج، اس باب کے اندر هل يجزيه من طواف الوداع، اس باب کے نیچے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو آدمی ہے، ایک آدمی عمرہ کر لے، طواف عمرہ کر لے. باب المعتمر اذا طواف طواف العمرہ، طواف عمرہ کرے، عمرہ کرنے والا، ثم خرج، پھر نکلے، هل يجزيه من طواف الوداع، اس کے لیے یہ جو عمرہ ہے یا اس میں جو اس نے طواف کیا یہ طواف وداع کی طرف سے کافی ہے. اس میں فرمایا ہے کیا فرمایا ہے آگے وہ بات سمجھنے کی، کہ اس باب کی ذیل میں حضرت نے یہاں یہ جو عنوان لگایا نا، یہ صرف حوالہ دیا ہے کہ آپ نے یہ جو آنے والی عبارت ہے دیکھنی کہاں ہے قسطلانی کی کتاب میں. تو وہ جگہ بتاتے ہیں کہ وَيَجُوزُ تَوَسُّطُ الْعَاطِفِ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ لِتَأْكِيدِ لُصُوقِهَا بِالْمَوْصُوفِ. وہاں جو عبارت لکھی ہے باب المعتمر کی ذیل میں بخاری کے شارح نے علامہ قسطلانی نے، وہ یہ ہے کہ صفت اور موصوف کے درمیان واو عاطفہ لا سکتے ہیں. موصوف صفت کے درمیان، موصوف، اور تاکہ جو صفت ہے اس کا اتصال موصوف کے ساتھ مؤکد ہو جائے، بہت زیادہ پختہ ہو جائے. جیسے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ، اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے. منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ دراصل الذین فی قلوبہم مرض منافقون کی صفت ہے. وہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے. یقول المنافقون الذین فی قلوبہم مرض، وہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے. یہاں درمیان میں واو لگا چکے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافقین موصوف، اور آگے الذین فی قلوبہم مرض اس کی صفت، موصوف صفت کے درمیان واو آیا ہے. یہ واو عاطفہ اگرچہ آیا ہے لیکن اتصال کو پختہ کرنے کے لیے. موصوف صفت کے درمیان واو عاطفہ برائے تاکید اتصال. یہ بات علامہ قسطلانی نے لکھی ہے اپنی کتاب میں شرح بخاری میں. وَيَجُوزُ تَوَسُّطُ الْعَاطِفِ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ، توسط کا معنی درمیان میں لانا، عاطف کا درمیان میں آنا، حرف عطف کا. توسط کا معنی درمیان میں آنا، عاطف عطف والے حرف کا. بین الصفت والموصوف، صفت اور موصوف کے درمیان. کیوں آنا؟ لتاکید لصوقها بالموصوف، تاکہ اس صفت کو موصوف کے ساتھ مضبوط جوڑ دیں. جیسے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، سیبویہ فرماتے ہیں ہوا مثل مررت بزید وصاحبک،
مررت بزید و صاحبکا کی طرح ہے، زید موصوف اور صاحبکا اس کی صفت اور درمیان میں واو آ چکا. اور یہ کس صورت میں کہ جب صاحب سے مراد زید ہی ہو. مررت بزید صاحبکا کہ زید ہی مراد ہو صاحب سے. وقال زمخشری فی قوله تعالی، آگے امام زمخشری چونکہ بلاغت کے بڑے امام ہیں ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں واو اتصال کے بڑھانے کی. وقال زمخشری فی قوله وما اهلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اور اس کے لیے کتاب معلوم، وقت مقرر تھا اور معلوم تھا، متعین شدہ وقت. تو وما اهلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم میں جو واو آیا ہے لہا سے پہلے، یہ واو تاکید اتصال کے لیے، تاکید اتصال کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں جملۃ واقعۃ صفۃ لقریۃ، یہ قریۃ کی الا لہا کتاب معلوم، یہ قریہ کی صفت ہے. قریہ موصوف ہے، لہا کتاب معلوم اس کی صفت ہے، اور وہ درمیان میں زائد آیا ہے. والقیاس اللہ تتوسط الواو بینہما، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ موصوف صفت کے درمیان واو نہ آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، یہاں واو نہیں ہے، لہا منذرون قریہ کی صفت ہے. وانما توسطت لیکن جہاں کہیں درمیان میں واو آیا ہے لتاکید لصوق الصفت بالموصوف، موصوف کو کے ساتھ صفت کو جو جوڑنا ہے اس میں پختگی لانی ہے. کما یقال فی الحال جاءنی زید علیہ ثوب، جیسے ہم ذوالحال کے بعد حال لاتے ہیں تو جاءنی زید علیہ ثوب بھی کہہ سکتے ہیں اور وعلیہ ثوب بھی کہہ سکتے ہیں. جاءنی زید علیہ ثوب وجاءنی زید وعلیہ ثوب، یہ واو جو ہے نا زائد، تو واو زائد جو ہے نا وہ اتصال اور یعنی اتصال کو پختہ کرنے کے لیے آیا کرتا ہے، اس کو عاطفہ ماننا پھر ضروری نہیں. انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح فا بھی آتی ہے، فا اتصال کی مثالیں بھی دیں گے کہ فبذالک فلیفرحوا، فبذالک فلیفرحوا، بس اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. تو بذالک فلیفرحوا کافی تھا. بذالک لیفرحوا، فلیفرحوا نہیں، بذالک لیفرحوا یا بذالک لیفرحوا. تو فا جو ہے یہ درمیان میں لائے ہیں، یہ فا عاطفہ نہیں، فا اتصال ہے. اس کے بعد انتشار الضمائر و ارادۃ المعنیین من کلمۃ واحدہ، یہ بھی الجھن کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ضمیروں کا منتشر ہونا. کلمہ ایک ہے، اس کے بعد دو ضمیریں لوٹتی ہیں، بظاہر دونوں اسی ایک کلمے کی طرف لوٹتی ہیں، لیکن در حقیقت ایک کلمے کی طرف اور وہاں قریب میں کوئی دوسرا کلمہ ہے، دوسری اس کی طرف لوٹتی ہے. تو مرجع کا متعدد ہونا، انتشار الضمائر اور ارادۃ المعنیین من کلمۃ واحدہ، ایک تو ضمیروں کا منتشر ہونا، دوسرا ایک ہی کلمہ ہے، ایک جگہ اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، دوسری جگہ اس کا دوسرا ترجمہ کرتے ہیں. الفاظ تو مترادف ہوتے ہیں، مترادف نہیں مشترک الفاظ ہوتے ہیں، تو ایک جگہ ایک معنی کیا، دوسری جگہ دوسرا معنی کیا. یہ بھی جو ہے نا الجھن کا سبب ہے. انتشار الضمائر مشکلات کے اسباب میں سے ایک انتشار الضمائر سبب ہے. دوسرا وارادۃ المعنیین من کلمۃ واحدہ، ایک کلمے سے دو متضاد معنی مراد لینا، یہ بھی دشواری کا اور انتشار یعنی مشکل کا سبب ہے. وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر، بسا اوقات دشواری آتی ہے مراد کی سمجھ میں ضمائر کے منتشر ہونے کی وجہ سے. اور ضمائر کا انتشار کیا ہے؟ ارادۃ المعنیین من کلمۃ واحدہ، ساتھ دوسری بات دو معنی جو ہے نا ایک کلمے سے مراد لینا، اس میں بھی الجھن آتی ہے. ضمیروں کے انتشار کی وجہ سے الجھن آتی ہے، اور ایک کلمے کے دو متضاد معنی مراد لینا، اس سے بھی الجھن پیدا ہوتی ہے. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.